چھپ کر کی ہے لیکن میری مدد کے لیے ظاہر ہوا ہے، لہذا ہم نے کہا زندگی میں ہمارے امام مدد کرتے ہیں۔ لہذا آپ کہنے لگے مولانا آپ نے دلیل دے دی، سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے امام زندگی میں آپ کی مدد کرتے ہیں، اب یہ بتائیے موت کے وقت آپ کے امام کیسے مدد کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس سے کون سی بڑی بات ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں یا سنا نہیں کہ فلاں علی کے چاہنے والے کا دم نکل رہا تھا، ان کی روح پرواز کرنے والی تھی اور وہ مسکرا رہے تھے؟ کہا مولانا یہ اکثر سنا ہے، جب کسی علی کے چاہنے والے کا دم نکلتا ہے، جب بھی شیعان حیدر کرار کی روح پرواز کرتی ہے تو وہ مسکراتا ضرور ہے۔ مولانا یہ بتانا پڑے گا مسکراتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ موت کا عالم ہے، روح پرواز کرنے والی ہے، اسے تو پریشان ہو جانا چاہیے تھا، مضطرب ہو جانا چاہیے تھا، رونا چاہیے تھا۔ ہم نے کوئی غار میں رونے والا تھوڑی نہ تھا، یہ تو علی کا چاہنے والا ہے، یہ موت کے وقت مسکراتا ہے۔ کہا مولانا یہ مسکراتا کیوں ہے؟ ہم نے کہا جس چاہنے والے نے اپنے امام کا انتظار پوری زندگی کیا ہو اور آخری وقت میں اسی امام کو اپنے سامنے دیکھے گا تو وہ مسکرائے گا نہیں تو کیا روئے گا؟ اس لیے کہ امام کا فرمان ہے جب تک ہمارا چاہنے والا ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا ہے، زیارت نہیں کر لیتا ہے، اس دنیا سے جاتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام کا فرمان ہے، ہم نے کہا جب تک امام کو دیکھ نہیں لیتا ہے اس لیے مسکراتا ہے، اس لیے کہ امام وقت کا جو ہے سامنے موجود ہوتا ہے۔ کہا مولانا سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے امام موت کے وقت بھی آ جاتے ہیں مدد کے لیے۔ اب یہ بتائیے مولانا قبر میں آپ کے امام کیسے مدد کرتے ہیں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں ایک جملے پہ۔ کہا قبر میں کیسے مدد کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کون سی بڑی بات ہے؟ کہا مولانا آپ کو یہ چھوٹی موٹی بات لگتی ہے۔ ہم نے کہا کون سی بڑی بات ہے اس میں، گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ کہا مولانا قبر کا پردہ ہے، تین قبر میں پردے ہیں، مٹی کا پردہ، لکڑی کے پٹرے کا پردہ اور پھر کفن کا پردہ، تین پردوں کو چیر کر آپ کے امام کیسے قبر میں اندر داخل ہو گئے؟ مولانا تین پردے ہیں قبر کے اندر، ان تینوں پردوں کو چیر کر قبر میں کیسے داخل ہو گئے؟ ہم نے کہا قبر بنانے والا کون ہے؟ قبر کس نے بنائی؟ کہا ہم نے۔ آپ کون؟ کہا گنہگار۔ ہم نے کہا بس یہیں سے اندازہ لگا لو۔ ہم نے کہا خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ کہا جناب ابراہیم نے، جناب اسماعیل نے۔ ہم نے کہا یہ کون ہے؟ کہا دو معصوم نبی ہیں۔ ہم نے کہا بس یہیں سے اندازہ لگا لو، جب دو معصوم نبیوں کی بنائی ہوئی دیوار علی کا راستہ نہ روک سکی، گنہگار کی بنائی بنائی ہوئی دیوار علی کا راستہ نہ روک سکی تو گنہگار کی بنائی ہوئی قبر علی کا راستہ کیسے روک سکتی ہے؟ کہا مولانا دلیل مل گئی، یقین ہو گیا کہ آپ کے امام مدد کے لیے آتے ہیں، آپ کا ہادی موجود ہے، زندگی میں بھی مدد کا وعدہ ہے، موت کے وقت بھی مدد کا وعدہ ہے، قبر میں بھی مدد کا وعدہ ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے، ہم اپنے اعمال کو اس طرح سے بنائیں، ہمارے امام ہماری مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، ہماری زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو کہ اگر ہم مدد کے لیے بلائیں، ہم مشکل میں پھنس جائیں تو یہاں زبان سے صرف امام کا نام نکلے اور امام ہماری مدد کو آ جائے۔ بس عزیزان محترم بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اسی موضوع کے تحت ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام زمانے کا کیسے مدد کرتا ہے، اس کے بعد رفع مسائل کی طرف انشاءاللہ۔ ایران کا ایک واقعہ ہے جہاں بادشاہی حکومت تھی، اس وقت کے بادشاہی حکومت اہل تشیع سے بہت نفرت کرتے تھے، بغض رکھتے تھے کہ علی کے چاہنے والوں کا کسی طرح سے خاتمہ کیا جائے، کوئی بات اور سازش رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک وزیر جس کے لیے تاریخ میں ملتا ہے اہل تشیع سے، ان کی عالم دین سے اتنا زیادہ بغض رکھتا تھا کہ وہ ہر موقع تلاش کرتا تھا کہ کسی طرح سے کوئی موقع مل جائے میں اس عالم دین کو قتل کرا دوں۔
لہذا اس نے اپنے گھر میں انار کے درخت کو لگایا. جب وہ انار کا درخت پھل دینے لگا تو اس نے ایک سانچہ بنوایا اور اس سانچے میں اپنے رہبر اپنے نقش کروائے. اس کے بعد جب وہ انار کا درخت پھل دیتا تھا تو وہ اس سانچے میں اس پھل کو قید کر لیتا تھا. جب وہ انار کا پھل بڑا ہوتا تھا تو وہ جو نام لکھے تھے اس سانچے میں وہ انار کا پھل اپنے اوپر نقش کر لیتا تھا. لہذا وہ پھل توڑ کر لایا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا. کہنے لگا اے بادشاہ وقت دیکھو اللہ کی قدرت سے میرے گھر میں ایک درخت نکلا ہے, اس میں یہ پھل نکلا ہے اور اس پھل کے اوپر میرے رہبر میرے لیڈر کے نام نقش ہے. لہذا یہ جو رافضی لوگ ہیں, یہ جو اہل تشیع لوگ ہیں, یہ جو 12 امام کے ماننے والے ہیں, ان کے لیڈر کو بلاؤ, ان کے عالم دین کو بلاؤ. اس وقت کے عالم دین عیسیٰ بن رحمت تھے. کہا ان کو بلاؤ اور اس پھل کا جواب طلب کرو. اگر جواب نہ دے سکے تو ان کے بیوی بچوں کو قید کر لو اور انہیں قتل کرا دو. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بلایا جائے. عیسیٰ بن رحمت تشریف لائے دربار میں. کہا عیسیٰ یہ پھل دیکھو اور اس کا جواب دو. اگر جواب نہ دے سکے تو بیوی بچوں کو قید کرا دیا جائے گا, تمہیں قتل کر دیا جائے گا. عیسیٰ بن رحمت نے اس پھل کو دیکھا, بادشاہ سے کہا 3 دن کی مہلت دے دو مجھے, میں اس کا جواب لے کے آؤں.